دیکھیے آج قرآن کریم کی تلاوت اللہ تعالی نے تراویح میں کروائی اور الحمدللہ قرآن کریم ختم ہوا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ تلاوت 19ویں رکعت پر قرآن کریم پورا ہو گیا تھا. سورۃ الناس 19ویں رکعت میں پوری گئی تھی. 20ویں رکعت میں پھر سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی 3 آیتیں الف لام میم سے پھر شروع ہو گئی. یہ جو طریقہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی قرآن کریم ختم ہوتا ہے تو وہاں پر یہی طریقہ چلا آتا ہے. امت کا متوارث طریقہ چلا آتا ہے شروع سے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کو یہ ادب سکھایا کہ اس طرح پڑھو حالن مرتحلن، ایسے پڑھو جیسے ایک شخص سفر سے آیا اور آ کر گھوڑے سے اترا اور پھر فوراً دوسرے سفر کے لیے گھوڑے پر سوار ہو گیا. اس طرح قرآن پورا کرو. اس لیے جو قرآن ختم کرنے کی چیز نہیں، قرآن وہ چیز ہے جس میں زندگیاں ختم کی جائیں. قرآن ختم کرنے کی چیز نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ سبق ہم لیں آج کے اس اجتماع سے کہ ہمارا دوسرا قرآن شروع ہو چکا، اب یہ ختم نہیں رہنا چاہیے، یہ جاری رہنا چاہیے. ہر مسلمان کے ذمے یہ قرآن کریم کا حق ہے کہ جب تک وہ صبح کو کچھ قرآن کریم کی تلاوت نہ کر لے اس وقت تک کسی اور کام میں نہ لگے. ایک وقت تھا جہاں مسلمانوں کے محلوں سے گزر جاؤ تو گھر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں. افسوس ہے کہ اب وہ ماحول نظر نہیں آتا. اس کو خدا کے لیے زندہ کرو. اور ہم پر جو مصائب ٹوٹ رہے ہیں، سارے عالم اسلام پر جو آفات مسلط ہیں، ان کا بنیادی سبب حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ تعالی سرہ کے الفاظ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ ان کا بنیادی سبب 2 ہیں. ایک قرآن کو چھوڑ دینا اور ایک مسلمانوں کا آپس میں تفرقہ بازی، اتحاد وحدت کو ختم کر دینا. یہ 2 سبب ہیں جو مسلمانوں کے زوال کے سبب ہے. اور یہ بات حضرت شیخ الہند نے فرمائی کہ مالٹا کی اسیری گرفتاری کی تنہائیوں میں بیٹھ کر کئی سال تک غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. 80 سال کا تجربہ کار شیخ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے زوال کا بنیادی سبب قرآن کریم کو چھوڑنا اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی، فرقہ واریت، لسانی تعصب، صوبائی تعصب، ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں، یہ ساری جو تفرقہ بازی ہے اس کے نتیجے میں بھی بلائیں ہمارے اوپر مسلط ہیں. تو میرے بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ آج ہم یہاں سے یہ عہد کر کے جائیں کہ قرآن کریم کو اپنا وظیفہ حیات بنائیں گے. قرآن کریم کے 3 حق ہیں. ایک حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت ہو، جو مستقل نیکی ہے، مستقل ثواب کا کام ہے، مستقل برکت کا کام ہے. ہر مسلمان صبح کو جب تک تھوڑی سی تلاوت نہ کر لے اس وقت تک کسی اور کام میں نہ لگے، چاہے تھوڑا ہی ہو، 1 پارا، آدھا پارا، پاؤ پارا، جتنی توفیق ہو جائے روزانہ تلاوت کو اپنا معمول بنائیں. دوسرا یہ کہ اس قرآن کریم کو سمجھنے کی تو کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام ہدایت ہمارے لیے رہتی دنیا تک ہمیں ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو اس کو سمجھنے کی تو کوشش کریں. اور الحمدللہ قرآن کریم کی تفسیریں، ترجمے مستند علماء کی طرف سے چھپے ہوئے ہیں. کوئی اتنا اب مشکل نہیں رہا. بہتر ہے کہ کسی عالم سے پڑھا جائے، نہ ہو سکے تو مستند تفسیریں اپنے گھر میں رکھ کر تھوڑا تھوڑا ہی صحیح روزانہ
قرآن کریم کی کوئی تفسیر کا مطالعہ کر لیا جائے. الحمدللہ آسان زبان میں معارف القرآن میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے آسان عوام کے لیے مرتب کروائی ہے. وہ بڑی مفصل تفسیر ہے. تھوڑی کر کے روزانہ پڑھ لیا کریں. اور بھی مستند علماء کے تراجم و تفسیریں چھپے ہوئے ہیں. تو اپنے گھر میں قرآن کریم کو صرف یہی نہیں کہ طاق میں اٹھا کر رکھ دیا جائے, یہی نہیں کہ جب کوئی بلا پڑے تو اس کا سایہ اس کے سر پر سایہ رکھ دیا, جب کوئی حلف اٹھانا ہو تو اس وقت قرآن کو اٹھا لیا جائے. قرآن کریم کی روزانہ تلاوت بھی ہو, روزانہ تھوڑا اس کو پڑھنے کا اہتمام بھی ہو, اس کی تفسیر سمجھنے کا اہتمام. اور تیسرا اس کا بھائی حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے, اپنے حالات کو درست کرنے کی کوشش کی جائے, اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کی مدد بھی مانگی جائے کہ یا اللہ ہم آپ کے اس کتاب کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں, اپنی رحمت سے اس کی توفیق عطا فرما. یہ 3 حقوق ہیں قرآن کریم کے. تو میں چاروں طرف سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تعزیانے لگ رہے ہیں, منبہات آ رہے ہیں. اور قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ جب آخرت میں انسان پہنچے گا تو اس وقت کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو اپنا وقت ضائع کر دیا, لیکن مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے, دوبارہ میں ویسا ہی عمل کروں, میں اچھا عمل کروں گا. تو قرآن فرماتا ہے کہ اس کے جواب میں اس سے یہ کہا جائے گا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا ہم نے تمہیں دنیا میں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو اس عمر میں ضرور نصیحت لے لیتا. وجاءکم النذیر, اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آتے رہے, پیغمبر آئے, پیغمبروں کے وارثین آئے, بزرگان دین آئے, مبلغین اسلام آئے, داعیان حق آئے, انہوں نے آ کر تم کو سمجھایا. کیا ایسا نہیں ہوا ساری زندگی تم نے گزار دی؟ اب فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اب تو وقت گزر چکا عمل کا, لہذا اب تو چکھو عذاب کا مزہ, کیونکہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا ہے. تو بھائی اس سے سبق لیتے ہوئے ہم اس قرآن کریم کو اپنا بنائیں, اور دوسرا یہ کہ اپنی آئندہ زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تحت ڈھالنے کا عزم کریں. www.darsequran.com